قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ہماری خصوصی موضوعات کے سلسلہ وار خصوصی مضامین کے تحت جو پرائم ٹائم ہے وہ بہت ہی اہم موضوع پر مشتمل ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے مصنوعی مادر رحم کی فیکٹری جس کو دنیا نے تیار کر لیا۔ اس کی ویڈیو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دیگر سوشل میڈیا کے حوالے سے ملی ہوں گی۔ میں اس کی تفصیلات بھی رکھوں گا، لیکن جو ویڈیو جب یہ سامنے آئی تو محسوس یہ ہوا کہ انسان اب قرب قیامت کے بہت ہی قریب جا چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رحم مادر میں جب نطفہ جاتا ہے اس کے بعد جو ایک پروسیس ہے فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے، نطفہ جانا، اس کا ٹھہرنا، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بہت سارے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے میں جو وقفہ ہے، جب جو چیزیں ہڈیاں کب چڑھیں گی اور اس پر جو ہے چمڑا کب آئے گا اور اندرونی سطح کی جو بھی چیزیں، اس کا ایک خاص میعاد ہے اور انسان جانتا ہے ایک فطری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ۔ لیکن اب یہ جو ٹیکنالوجی آ چکی ہیں، سائنس اور اس کی ترقیات اس انتہا کو پہنچ چکی ہیں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم واقعی میں قرب قیامت کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں، اتنا قریب کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کی پہلی مصنوعی مادر رحم فیکٹری جو تیار ہوئی ہے، اس کی تفصیلات خود اسی کے حوالے سے اور مختلف اخبارات کے حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو دنیا کی پہلی مصنوعی مادر رحم سہولت اب حقیقت بن گئی، جس میں سالانہ 30,000 بچے بالکل مصنوعی طریقے سے مصنوعی مادر رحم جس کو پوڑ کہا جاتا ہے اس میں 9 ماہ گزار کر پیدا ہوں گے۔ اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ والدین اپنے بچے کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، یعنی آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کا بچہ آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سال 1978 میں برطانیہ کی لوئی براؤن وہ پہلی بچی تھی جو IVF یعنی مصنوعی طریقے تولید سے پیدا ہوئی تھی۔ IVF طریقہ کار اب عام ہو چکا ہے جس میں لاولد جوڑوں کو والدین بننے کا موقع مل جاتا ہے۔ IVF یعنی اس کا فل فارم دیکھا جائے تو ان ویٹرو فرٹیلائزیشن طریقے کے تحت باپ یعنی مرد کا نطفہ اور ماں مادہ کا انڈا ان کے جسموں سے نکال کر لیبارٹری میں رکھا جاتا ہے، جہاں جنین بننے کے بعد اسے ماں یا مادر مستعار سروگیٹ مدر جس کو کہا جاتا ہے اس کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں بچے کی افزائش شروع ہوتی ہے اور مقررہ وقت کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب دنیا کی پہلی مصنوعی مادر رحم فیکٹری ایک جنین کو پیدائشی پوڑ میں پوری مدت 9 ماہ تک لے جانے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ آپ سائنس فکشن کی کسی فلم یا کہانی میں تصور کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت والدین کو مینو سے بچے کی خصوصیات جیسے آنکھوں کا رنگ، قد اور طاقت وغیرہ کا انتخاب کرنے کا بھی موقع ملے گا، جیسے کہ آپ ہوٹل میں بیٹھ کر کے ایک مینو دیکھ کر کے کسی چیز کا آرڈر کر رہے ہیں، اپنی من پسندیدہ کھانے کی چیز کا، اسی طرح سے۔ اور والدین اپنی پسند کے بچے ڈیزائن کر کے انہیں فیکٹری میں ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جین ایڈیٹنگ ہوگی جو CRISPR-Cas9 ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کی جائے گی، جو دنیا کے لیے نئی نہیں ہے۔ مصنوعی مادر رحم فیکٹری میں بچہ پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی یا طریقہ کار کو ایکٹو لائف کا نام دیا گیا ہے۔ ایکٹو لائف فیکٹری میں اس بظاہر عجیب اور انسانی ذہن کو چکرا دینے والے منصوبے کے پیچھے جس انسان کا دماغ کار فرما ہے اس کا نام ہے ہاشم الغیلی۔ وہ برلن میں مقیم بایو ٹیکنالوجسٹ اور سائنس کمیونیکیٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکٹو لائف کے ذریعے بانجھ جوڑے بچے پیدا کر سکیں گے اور وہ ان کی فیکٹری میں بچہ پیدا کر کے حقیقی حیاتیاتی والدین بن سکتے ہیں۔ ایکٹو لائف کے بانی ہاشم الغیلی کا ماننا ہے کہ ان کا منصوبہ 50 سال سے زیادہ کی اہم سائنسی تحقیق پر مبنی ہے، یعنی یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کو 50 سال لگ گئے۔
ہاشم مانتے ہیں کہ ایکٹ ٹو لائف مصنوعی مادر رحم کو انسانی تکالیف کو کم کرنے اور سی سیکشنز ڈیلیوری کے آپریشن وغیرہ کی امکانات کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ایکٹ ٹو لائف کے ذریعے قبل از وقت پیدائش اور سی سیکشن جیسے خطرے ماضی کی بات ہو جائے گی. ہاشم الغیلی کا یہ کہنا ہے کہ وقت کی حد کے لحاظ سے سب کچھ اخلاقی رہنمایانہ خطوط پر منحصر ہے. فی الحال انسانی جنین پر تحقیق کے لیے 14 دنوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اور اخلاقی وجوہات کی وجہ سے 14 دن کے بعد جنین کو تباہ کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان اخلاقی پابندیوں میں نرمی کی جاتی ہے تو ایکٹ ٹو لائف کو ہر جگہ وسیع پیمانے پر استعمال کرنے سے پہلے 10 سے 15 سال کی مہلت چاہیں گے، جس کے بعد یہ سہولت پوری طرح حقیقت بن جائے گی. ایکٹ ٹو لائف آپ کے بچے کی انفیکشن سے پاک ماحول میں نشو و نما کو یقینی بناتا ہے. الغیلی کا کہنا ہے کہ ہر پوڈ یعنی مصنوعی مادر رحم کو ایک عورت کی بچہ دانی کے اندر موجود عین حالات اور اس کی خصوصیات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی جس انداز میں ماں کے پیٹ میں رحم مادر جس کو کہا جاتا ہے، بچہ دانی جس کو کہا ہے، وہ جیسے ہے اسی انداز میں ڈیزائن کیا گیا. ایسے ایک فیکٹری میں ہر سال 30,000 بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں. دوسری طرف ایک اسمارٹ ڈیجیٹل اسکرین ایکٹ ٹو لائف کی سہولت حاصل کرنے والے والدین اور فیکٹری کے ملازمین کو بچے کی افزائش سے متعلق پل پل کی تفصیلات دکھائی جاتی رہے گی اور اسے ایک ایپ کے طور پہ ڈیزائن کر دیا. یعنی اپنے موبائل فون پہ وہ ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ کا بچہ کس طرح پل پل بدل رہا ہے اس کو آپ لائف دیکھ سکتے ہیں. پورٹس پر موجود سینسرز بچے کی نشو و نما کے دوران سامنے آنے والے علامات کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں اسکرین پر بھی پیش کرتے ہیں. اس میں بچے کے دل کی دھڑکن، درجہ حرارت، بلڈ پریشر، سانس لینے کی رفتار اور آکسیجن کی فراہمی وغیرہ شامل ہے. آپ اپنے بچے کو افزائش کے دوران ہی اپنی پسند کی میوزک اور باتیں بھی سنا سکتے ہیں. اگر والدین چاہیں تو مصنوعی ذہانت سیٹ اپ کے ذریعے بچے کے اندر ممکنہ جینیاتی بگاڑ کو پکڑ کر انہیں درست بھی کیا جا سکتا ہے. یہ فیکٹری قابل تجدید توانائی پر چلے گی. نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. پورٹس کا ہر گروپ 2 مرکزی بائیو ری ایکٹر سے جڑا ہوا ہے. ایک بائیو ری ایکٹر میں ایک محلول ہوگا جو امیونٹی کے سیال کے طور پر کام کرتا ہے جیسے کہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے. دوسرا بائیو ری ایکٹر افزائش پا رہے بچے کے خارج کردہ کسی بھی فضلہ کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جسے مصنوعی نال کے ذریعے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے. اور بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب بچے کی افزائش مکمل مدت تک پہنچ جاتی ہے تو جب والدین چاہے پیدائش کا عمل بٹن دبانے سے ہو جاتا ہے. مصنوعی مادر رحم سے امیونٹک سیال خارج کرنے کے بعد آپ آسانی سے اپنے بچے کو گروتھ پورٹ سے نکال سکیں گے. اس سلسلے میں ایک برطانوی اخبار نے سروے کرایا اور لوگوں سے پوچھا کہ آیا یہ ایک اچھا خیال ہے، تو تقریباً 80% نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور وہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فطرت کو اپنا کام کرنے کی اجازت دی جائے اور قدرتی قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. تو ناظرین گرامی 80% نہیں بلکہ ہر ایک چاہے گا کہ جب بھی فطرت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. جب درختوں کی کٹائی بہت زیادہ حد سے زیادہ گزرنے لگی تو برسات کی آمد کم ہو گئی. جب سمندروں کی لہروں کو سکھا کر کے الگ الگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جب بلڈنگوں کو اور اونچے آسمان سے بات کرتی عمارتوں کو لایا جانے لگا تو کس طرح سے سمندروں کی لہروں میں بھونچال آیا، سونامی نے کس طرح سے شکل اختیار کیا، طوفان اور تمام چیزیں، یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب فطرت سے انسان کھلواڑ کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے آپ کو فطرت اور قدرت سے اونچا سمجھ کر کے ایسی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہے جو فطرت کے عین مخالف یا اپوزٹ ہوتی ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،
سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.